صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں ہم تاریخ اسلام کی ایک انتہائی اہم ترین شخصیت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے چند اہم گوشوں کا احاطہ کرنے کی سعی کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس سلسلے میں اپنی بارگاہ سے خصوصی وہ مدد فرمائے۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندانی پس منظر کو دیکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے۔ آپ کے اگر ددیال کو دیکھا جائے تو آپ کا سلسلہ نسب چھٹی پشت پر جا کر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے حضرت عبد مناف پہ جا کے مل جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ آپ کا تعلق وہ چھٹی پشت پہ جا کر بن جاتا ہے۔ اگر آپ کی والدہ ماجدہ کی طرف سے دیکھیں تو آپ کی والدہ ماجدہ ان کی جو والدہ ہیں حضرت ام حتیم البیضاء، وہ بیٹی ہیں جناب عبد المطلب کی۔ اب اس حوالے سے جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ آپ کی نانی جان وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھپھی جان لگتی ہیں، سکی پھپھو۔ تو اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام آپ کے ماموں لگتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان غنی کا اس انداز سے قریبی تعلق بن جاتا ہے۔ پھر آپ کا تعلق جس خاندان سے ہے وہ اموی خاندان ہے، اور اس خاندان کی اسلام دشمنی وہ بہت واضح تھی۔ یہ اس لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا وہ اس قدر آسان نہیں تھا۔ آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کو اپنے خاندان کی طرف سے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ہر طرح کی مشکلات اور مصائب کا بڑی جواں مردی کے ساتھ وہ سامنا کیا۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے مناقب میں جو ایک عظیم الشان باب ہے وہ یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عثمان غنی سے اس قدر پیار تھا کہ آپ نے اپنی دو خوبصورت لخت جگر پیاری بیٹیاں وہ یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں عطا فرمائیں۔ سب سے پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت عثمان غنی کا نکاح ہوا، اور اس نکاح کے بعد حضرت ام کلثوم، جب حضرت رقیہ وہ دنیا سے پردہ فرما گئیں تو ان کے بعد دوسری بیٹی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے وہ یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح یعنی دونوں بیٹیوں کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی مرضی سے حضرت عثمان غنی کے ساتھ کیا۔ اور تاریخ انسانی میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کو یہ اعزاز حاصل ہو کہ اس کے نکاح میں یکے بعد دیگرے نبی کی دو بیٹیاں ہوں۔ یہ اعزاز صرف اور صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جو لقب ہے وہ اسی حوالے سے ذو النورین، دو نوروں والا، کیونکہ آپ کے گھر میں اللہ کے نبی کی دو بیٹیاں تھیں۔ پھر آپ کا دوسرا لقب ذو الہجرتین ہے، آپ نے دو ہجرتیں کی ہیں۔ پہلی ہجرت کفار مکہ نے جب مسلمانوں کو تنگ کیا تو اللہ کے نبی کی اجازت اور حکم کے مطابق آپ اپنی پہلی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جاتے ہیں۔ پھر وہاں یہ اطلاع پہنچتی ہے کہ قریش نے اسلام قبول کر لیا، یہ اس طرح کی غلط افواہ پہنچتی ہے، تو پھر یہ لوگ مکہ آتے ہیں، اور مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفاً و تعظیماً میں آ کر کفار مکہ کی اذیتوں کا پھر سے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی حکم دیتے ہیں تو پھر دوسری مرتبہ ہجرت مدینہ مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفاً و تعظیماً کی طرف یہ ہجرت کرتے ہیں۔ اسی حضرت عثمان غنی کو ذو الہجرتین کا وہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے دو ہجرتیں کی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ
کیونکہ بہت زیادہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا تھا، لیکن آپ نے ہمیشہ اس مال و دولت کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں قربان کر دیا۔ اب دیکھیں ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ میں آتے ہیں تو مدینہ طیبہ میں جب مسجد نبوی کی جو ہے توسیع کا مرحلہ آتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کون ہے جو فلاں سے وہ زمین خرید کر جو ہے مسجد نبوی کی وسعت کے لیے دے تو میں اس کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ تو حضرت عثمان فرماتے ہیں فاشتریتھا، میں نے اس زمین کو خرید کر جو ہے اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ اسی طرح جب مدینہ طیبہ میں آئے تو ایک ہی جو ہے میٹھے پانی کا کنواں تھا، وہ بھی ایک یہودی کے قبضے میں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو بلا کر کہا کہ اپنے کنویں کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دو، لیکن اس نے کہا جی میں ایسا نہیں کر سکتا، اسی سے میری گزر بسر ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا جو اس کنویں کو خرید کر جو ہے وہ وقف کرے گا مسلمانوں کے لیے، میں اسے جنت میں ایک کنویں کی جو ہے وہ خوشخبری عطا کرتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی نے اس کنویں کو بھاری رقم ادا کر خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے بہت زیادہ تعداد میں اسلام کے لیے جو ہے وہ اپنے بارگاہ سے گھوڑے، سواریاں اور ایون کے مجاہدین کا ساز و سامان بھی پیش کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما عاملہ بعد ھذا الیوم، کہ آج کے بعد جو ہے عثمان جو بھی کرتے رہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان پہ کوئی جو ہے وہ پکڑ نہیں ہوگی۔ وجہ کیا تھی کہ وہ اللہ کے اتنے پیارے ہو گئے ہیں، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اس قدر راضی کر دیا ہے کہ اب وہ کوئی ایسا کام ہی نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے کوئی ایسا معاملہ ہو۔ اور پھر حضرت عثمان غنی السابقون الاولون میں سے ہیں جنہیں قرآن نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل دیا ہے۔ اور جان گرامی قدر حضرت عثمان خود تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے میرے عثمان کو یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ حضرت عثمان کی شفاعت سے 70,000 ایسے لوگ کہ جن پر جو ہے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ جو ہے ان کی شفاعت سے انہیں جنت عطا کرے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اعزاز سے نوازا۔ ایک موقع پہ فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی جنت میں رفیق ہوتا ہے اور میرا رفیق عثمان ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حیا میں ایک انفرادی مقام حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف لائے، دیکھا وہ اپنے خاوند حضرت عثمان کا سر دھلا رہی ہیں، تو فرمایا میری بیٹی اس ابو عبداللہ کے ساتھ اور زیادہ جو ہے اس نے اخلاق سے پیش آنا کہ میرے صحابہ میں سے میرے اخلاق کے سب سے زیادہ جو ہے مشابہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جان گرامی قدر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، آپ کے محاسن، آپ کے مناقب سے جو ہے کتب احادیث کا جو ہے ذخیرہ بھرا پڑا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ اعزازات سے نوازا۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی گھر میں تشریف فرما تھے، آپ نے ٹیک لگا رکھی تھی اور آپ کی پنڈلی سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر آئے، حضور نے اجازت بھی عطا فرمائی لیکن ویسے ہی بیٹھے رہے۔ حضرت عمر فاروق آئے، اجازت دی، اسی طرح بیٹھے رہے۔ حضرت عثمان نے جب اجازت طلب کی، حضور نے اجازت بھی دی، اٹھ کے بیٹھ بھی گئے، اپنے کپڑوں کو بھی درست کر لیا۔ تو بعد میں جب چلے گئے یہ حضرات تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ جب حضرت ابو بکر تشریف لائے آپ اسی طرح تشریف فرما رہے، عمر آئے تو آپ اسی طرح تشریف فرما رہے، جب حضرت عثمان آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے کپڑوں کو بھی درست فرما لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ عثمان کی شخصیت وہ ہے کہ جس کا حیا ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کے مقام کے بارے میں بولتے ہوئے انتہائی احتیاط سے جو ہے کام لینا چاہیے۔ آج الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ 18 ذوالحجہ آپ کا یوم شہادت ہے، اور اس یوم شہادت کے موقع پر ہم آپ کی بارگاہ میں اپنا خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ سیدنا عثمان غنی کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کے روحانی فیوز و برکات سے تمام مصطفی برادری کو مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔